بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، عربی زبان میں آفتاب مونس ہے، ماہتاب مذکر ہے، اس لیے تذکیر و تانیث کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ اس کا کام بولتا ہے. ہمارے درمیان مقامی کالج کی ایک استاد محترمۃ المقام اسما حسن موجود ہے. ہم ان سے وہ جو کام کر رہی ہیں، نسل نو کی فصلوں کو شاداب کر رہی ہیں. میری مراد کردار سازش سے ہے. محترمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بے پناہ قلبی اور روحانی مسرت حاصل ہوئی کہ آپ کا کام جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے اور یہ وقت کی آذان ہے. جی بالکل. تو پلیز آپ اس سلسلے میں جو ہمیں بتائیے کہ آپ اس وقت جو ہے کیا کیا مطلب کام کر رہی ہیں. جی یہ ہمارے ایم اے قریشی صاحب بھی تو یہی کام کر رہے ہیں کردار سازی پر. جی جی یہ ایک وہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ایم اے قریشی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور میرا بھی جو ٹاپک ہے وہ کردار سازی ہے. میں ہیومینٹیز پڑھاتی ہوں، یعنی کہ انگریزی کی استاد ہوں، اور 3 زبانوں میں شاعری کرتی ہوں، اور پروز میں بھی میرا لکھتی ہوں، اور ٹیکسٹ بک رائٹر بھی ہوں. اور ان سارے تجربات کے علاوہ جو میں جس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ جو میں دے سکتی ہوں، جو میں ڈیلیور کر سکتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جو میں نے اس زندگی سے سیکھا ہے وہ انسانیت کا سبق جو ہے وہ میں سکھا سکتی ہوں جتنی میری تجربہ ہے، عمر ہے، اس کے حساب سے. تو جو میں جب انگریزی کے یہ اس طرح شروع ہوا کہ جب میں انگلش کمپلسری پڑھاتی تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں آخری جو 10 منٹ لیکچر کے ہوتے ہیں، یہ ٹیکسٹ بک کو بند کرنے کے بعد میں ان کو چھوٹی چھوٹی جو ٹاپکس ہیں زندگی کے متعلق زندگی کو پڑھاؤں، تاکہ ان کو علم ہو. جو چیزیں مجھے آتی ہیں، جو میری پہچان ہے یا جس پہ میں کام کرتی ہوں، ان کو بھی پتہ چلے کہ جو ہماری استاد ہیں ان کی کیا ذہنیت ہے، اور دنیا میں اور زندگی میں انہوں نے کیا کرنا ہے. میں خالی بتا سکتی ہوں، آپ کسی کو انگلی پکڑ کے چلا نہیں سکتے، آپ خالی رستہ دکھا سکتے ہیں کہ دس از دا وے. اب آپ نے خود چلنا ہے، اس پہ آپ کی مرضی ہے، آپ چلیں یا نہ چلیں. تو کیونکہ ہماری اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک سویٹ ول دی ہوئی ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح رستہ ہے، یہ غلط ہے، اور آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جو مرضی رستہ اڈاپٹ کریں. اسی طرح زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور اپنی زندگی سے منسلک کر کے اس کو ریلیونٹ بنا کے بچوں کو جب میں بتاتی ہوں تو وہ بڑے انہوں نے مجھے فیڈ بیک دیا کہ وہ بڑا محظوظ ہوتے ہیں، بلکہ اپنے باقی ساتھیوں کو بھی دوسرے سیکشن سے وہ اجازت لے کے بٹھاتے تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے یہ کوئی چیز ایسی جگہ پلیٹ فارم ملنا چاہیے جس میں کافی سارے لوگوں کو بھی بتا سکوں. ہو سکتا ہے کہ اس میں عمر کی قید ہی نہ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ آپ بریکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ٹین ایجر بچے کو چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بڑے بچے کو بھی چاہیے، یعنی کہ 60-90 سال کے بچے کو بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ میں بچہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انسان ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے اور وہ بچہ ہی رہتا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ جو میں کر سکتی ہوں نا، میں کسی کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے آپ کو جو چیز بھی آتی ہے، آپ کے جس چیز کے بھی ایکسپرٹ ہیں، آپ کو وہ ڈیلیور کرنا چاہیے دنیا کے اندر. تو اس وجہ کے تحت میں نے سوچا، جب میں نے اس سوچ کو مینیفیسٹ کیا تو مجھے قریشی صاحب کے روپ میں ایک مینٹر مل گئے. ٹھیک ہے؟ جب آپ سوچتے ہیں، آپ دل سے سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے سامنے لے آتا ہے. آپ کی پاور آف مینیفیسٹیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، جو کہ میری ہے. اور میں انٹیوٹیو بھی ہوں، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ جو سکھا سکتے ہیں نا، کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز اسکل سکھا سکتے ہیں. سوچ کیسے، ذہن کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ بھی ایک اسکل ہے. بہت سارے ہماری جو لوگوں کی یہ پرابلم رہتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے پاس ایک پاورفل ٹول ہے ہمارے جسم کے اندر جس کو ہم برین کہتے ہیں، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. لہٰذا جب آپ خود استعمال نہیں کرتے تو پھر لوگ جو موقع پرست ہوتے ہیں وہ آپ کے دماغ کو استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے. آپ اپنی کردار
سازی خود نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ذہن کسی اور کے قبضے میں ہوتا ہے. بے شک. تو یہ میں ان کو یہ سکھاتی ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے آرگنائز کرنا ہے اور اپنے ذہن کو کیسے استعمال کرنا ہے اس طریقے سے کہ آپ کا کردار جو ہے نا وہ ابھر کے سامنے آئے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اس کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے نا. بہت خوب. ہم بچوں کو یا لوگوں کو یہ نہیں سکھاتے، آپ جو بھی بات کہیں گے، جو بھی عمل کریں گے، وہ ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ کریں. بے شک. جب ہم ان کو یہ سکھائیں گے کہ وہ دے آر اکاؤنٹیبل اینڈ رسپانسبل فار وٹ ایور دے ڈو اینڈ سے، پھر قوموں کا کردار جو ہے نا وہ عمل میں آپ اس کی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ قوم کا کردار ایک بن گیا ہے یا قوم ایک با کردار قوم ہے. جب اس کو خود سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے، سیلف ایکچولائزیشن کے پروسیس سے وہ گزرتا ہے. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا ایک وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ یہ میری زندگی کا مشن ہے کہ میں جو میں نے سیکھا ہے زندگی سے وہ میں آگے سکھاؤں. ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ محترمہ جو ہے وہ لسان الثلاثہ میں نظم و غزل اور شاعری کرتی ہیں. تو شاعری کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ وہ خطابت اور نثر نگاروں سے بھی آگے ہوتی ہے. ایک نثر نگار جو ہے وہ کئی 100 صفحات بھر دے، لیکن کوئی ایک شاعرہ ایک ہی شعر میں پورا سمندر جو ہے وہ قطرے میں ڈیلنے کے فن سے آشنا ہوتی ہے. تو محترمہ، ہمارے ناظرین کو کوئی اپنا پسندیدہ مطلب شعر یا غزل جو ہے پیش کر کے ہم آپ سے پھر. جی، ایک میرا پسندیدہ آپ کو دعا میں سناتی ہوں جو میں نے لکھی تھی کچھ عرصے پہلے. جو میرے دل میں ہے آنکھوں کے پاس ہو جائے، میں خواب دیکھوں جو تکمیل خاص ہو جائے. چراغ آرزو ہو ہاتھ میں اور تعمیل وفا ہو جائے. بہت خوب. میں جس بھی کام کا ارادہ کروں مجھے حاصل تمام ہو جائے. بہت خوب. ستارہ دیکھوں خواب میں جو حقیقت میں برسر عام ہو جائے. واہ واہ واہ. جو میرے دل میں ہے آنکھوں کے پاس ہو جائے. بہت خوب. بس یہ چھوٹی سی ایک دعا ہے، میں نے کہا آپ کو فیوریٹ ہے تو میں آپ کو سنا. بہت خوب. جی. کمال ہے جی. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. یہ آپ دیکھیں جی کتنی خوبصورت دعا ہے، اور دعا کی تفسیر میں تو ڈوب گیا تھا. محترمہ، یہ بتائیے کہ اس وقت ملک کی حالات جو ہیں وہ اتنے سنگین ہیں، ان کو رنگین بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے تعمیر و ترقی کی طرف، تاکہ ہمارے قدم جو ہے وہ تیزی سے بڑھ سکے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے، لیکن ایک جو فارمولہ بیسک نیچرل فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی، انسانوں کے لیے کیوں بنائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور یہ دنیا بنائی ہماری نیتوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. اب ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دے دی ہے. اچھی چیز بتائیے، دس از گڈ وے، دس از بیڈ وے. یہ نہیں کہا زبردستی کہ آپ اس کو اختیار کریں. دونوں سائڈس دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بیڈ ہے، یہ گڈ ہے. اب آپ نے خود چننا ہے تو، اور اس کے اوپر نیت کا ٹیسٹ رکھ دیا. اب اسی ٹیسٹ کو اوپر آپ دیکھیں کہ جب ہمارے ملک کی ترقی تب کر سکے گا، یا ہم اپنی اچیو تب کر سکیں گے گولز، جب ہم ٹاپ ٹو باٹم اپنی نیت صاف کر لیں. سب بندوں کی نیت صاف ہوگی تو یہ ملک فوری طور پہ ترقی کرے گا. ہر چیز اس کے لیے کھل جائے گی، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ نے نیت کے اوپر اس ملک کو روکا ہوا ہے کہ نیت ہی ہماری صحیح نہیں آ رہی. ناظرین، ہم جناب ایم اے قریشی صاحب کی معیت اور نیت میں یہ قافلہ نوبہار اپنی منزل مراد پر پہنچ کر دم لے گا، اور دنیا جان لے گی کہ خوشحالی کا سورج پاکستان کے افق پر کیوں کا طلوع ہوتا ہے.